السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا، ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کربلا مولا میں موجود ہیں۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائے۔ جمعرات کا دن، امام حسن عسکری علیہ السلام کا دن، مولا کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج کے دن میں 12 جمادی الثانی 1447 ہجری قمری ہے کربلا مولا کے مطابق، اور شب لگی ہے شب شہادت جناب سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا۔ ہم مولا عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ گرامی قدر کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ خداوند متعال بی بی کی شہادت کے اس پرسے کو ہمارے وقت کے امام حجت خدا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی قبول فرما۔ 4 دسمبر 2025 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1952 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا دن، مولا کی مہمان نوازی میں رہے آج کے دن میں، اور خداوند متعال اپنے بندوں پر رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کی رحمتیں بے پایان ہیں، ان گنت ہیں اور شمار سے باہر ہیں۔ لہذا خداوند متعال اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے، جس کا اظہار اور جس کا ہمارے ساتھ وابستہ ہونا اس طریقے سے ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں اور ہمارے پر یہ بلائیں نازل نہیں ہوتی۔ بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں نوحہ و منقبت خان جناب سید محسن رضا نقوی صاحب راول پنڈی پاکستان سے، اور ذاکر و خطیب اہل بیت علیہ السلام جناب اون عباس زیدی صاحب کراچی پاکستان سے۔ آئیے دوستان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خدمت پہ پہنچتے ہیں ذاکر و خطیب اہل بیت علیہ السلام جناب اون عباس زیدی صاحب کراچی پاکستان۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مولا کا احسان ہے، آپ کی دعائیں، آپ سنائیے۔ الحمدللہ۔ آپ ماشاءاللہ سے جس طرح یہ پروگرام کر رہے ہیں، ہم پچھلی مرتبہ 40 کے موقع پہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی، بی بی آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ شہزادی آپ سے راضی برضا ہوں۔ آپ بھی سلامت رہیں۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی شہادت کی شب ہے، آپ کی خدمت میں بھی، اور ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا اسی مناسبت سے آپ کے پاس 10 منٹس ہیں، اس میں مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجیے۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ علیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، المتصابرۃ لکبریائہ رطاعۃ المدرمدین، الربوبیت بربوبیت السائر الخلق اجمعین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام و مولانا بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکمہ الکتاب المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان العلیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلے اس چینل کے توسط سے شب جمعہ شہزادی مخدومہ کا دن، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا آیت کا استدلال سورہ جمعہ
بڑا مشہور سورہ آیت نمبر 4 قبلہ آپ کے سماعتوں کے اور حاضرین اور سامعین کے دیکھنے والوں کی سماعتوں کی نظر کیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک فضل اللہ، اور بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنا فضل جسے چاہے جتنا بانٹ دے، اور بے شک وہی فضل بانٹنے والا ہے. باب الحوائج کی نگری میں بیٹھے ہیں، ابو الفضل کی نگری میں بیٹھے ہیں. پہلا جملہ بی بی کی شان میں، بی بی کی کرم نوازی میں ایک حقیر نہ ذاکر نہ خطیب ایک غلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہوں. پروردگار وسیلے کے بغیر کچھ نہیں بھیجتا. واہ سبحان اللہ. ام البنین اس وسیلے پروردگار کا نام ہے جس سے فضل اللہ نے ابو الفضل کائنات کو دے دیا. سبحان اللہ. میری شہزادی کا مرتبہ مقام بہت بلند و اعلیٰ. شہزادی کے والد محترم حضرت حزام علیہ السلام جب میرے مولا عقیل تشریف فرما ہوتے ہیں، مہمان بنتے ہیں، بنی کلاب میری شہزادی کا قبیلہ، 3 دن مہمان رکھنے کے بعد جب یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ ایک درخواست کرتے ہیں حضرت حزام علیہ السلام، اپنے وقت کے مشہور وہ سردار جو کہ نہایت ہی شجاع اور نہایت ہی بہادر دلیر قبیلہ تھا. میرے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل علیہ السلام سے خاتون کا تذکرہ نہیں کیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا مجھے بہادر خاندان چاہیے. اکثر میں نے سنا ہے یہ غلط العام بہت سی جگہوں پہ وہ روش میں نکل جاتا ہے کہ بہادر عورت، علی جیسے کو بہادر عورت کی ضرورت نہیں ہے، اور بہادر عورتیں خطرناک ہوا کرتی ہیں، کبھی کبھار حجت کے سامنے بھی آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. تو علی نے بہادر خاندان کا مطالبہ یا درخواست اپنے بھائی کے سامنے پیش کری. حزام علیہ السلام کا نام قبضہ تلوار پر موجود ہوتا تھا، اور جو کمانڈرز ان قبیلوں کے عرب کے جنگجوؤں کا ایک دستور تھا کہ وہ اپنے کمانڈر ٹریننگ کے لیے حضرت حزام کے پاس بھیجا کرتے تھے. تو غازی کا ددیال سب نے سنا ہے، لیکن غازی کا ننیال بھی با کمال ہے. شہزادی سلام اللہ علیہ کے والد نے جب سوال ارشاد فرمایا تو حضرت عقیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی علی کے رشتے کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں. شکر خدا بجا لاتے ہیں غازی کے نانا اور شہزادی کے والد محترم، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر آیا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد دست ادب جوڑ کر کہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی سے ایک بار صلح کرنا چاہوں گا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شرفا کہتے ہی ان کو ہیں ہم آل محمد کی اصطلاح میں، جہاں پہ صلح اور مشورہ کر کر علی جیسے کے لیے بھی رشتے میں صلح مشورہ کیا جائے. یہاں سے تعلیمات ملتی ہیں ہمیں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے صلاح مشورہ کرنا چاہیے. بی بی سلام اللہ علیہ نے ظاہر سی بات ہے علی امیر المومنین کا رشتہ ہے، شکر سجدہ شکر بجا لائی. خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایک سورج اور ایک چاند اور 3 ستارے ان کی گود میں کسی نے دیے ہیں، کسی شہزادی نے، کسی بی بی نے. اور بی بی جس طرح وارد ہوتی ہیں مولا امیر کے نکاح میں آنے کے بعد بیت سلام اللہ علیہ بی بی فاطمہ الزہرا میں کوئی قرینہ سیکھنا ہے، اور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اس ذریعے پہ ان دروں پہ سجدہ سلام کیوں کرتے ہیں، تو یہ میں یہاں پہ اس چینل کے توسط سے خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے یہاں سے پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ سجدہ سلام ہم نے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ سے سیکھا ہے. کیسا قرینہ کہ بی بی جب پہلی مرتبہ تشریف فرما ہوئی ہیں تو بی بی نے سجدہ کیا ہے در زہرا پر. تو آج ہم اگر زہرا کے بکھرے ہوئے چمن کے پھولوں کو در در جا کر سجدہ کرتے ہیں تو یہ روش ہمیں عباس کی ماں سے ملتی ہے. بی بی نے سجدہ کیا اور 2 دن بعد مولا میر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دست ادب جوڑ کر کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں آپ مجھے فاطمہ نام سے نہ پکاریں. مولا نے کہا ایسا کیوں ہے فاطمہ؟ کہا مولا جب آپ مجھے فاطمہ نام سے پکارتے ہیں میں اکثر دیکھتی ہوں زینب کی آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ زینب کو میری وجہ سے تکلیف ہو. میں کہوں بی بی آپ نے اشک زینب کے لیے اپنا نام تبدیل کر لیا، لیکن ایسے لوگ بھی ملے کوفہ اور شام میں زینب کو کہ جنہوں نے اشک زینب کی آنکھوں میں لانے کے لیے اپنا ایمان تبدیل کر لیا. بی بی ام البنین کو مولا امیر المومنین نے ام البنین کا نام دیا، وہی ان کا لقب بنا، وہی ان کے آگے بیٹے نہیں تھے، علی نے ام البنین کہہ دیا. علی نے کہہ دیا تو بیٹے ہونا واجب ہو گیا. یہ ہے میرا امیر کائنات. اور شہزادی نے 4 بیٹے اپنے. میرے پاس وقت بڑا کم ہے، میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ تو میں نے بی بی کی فضیلت میں جو میں بیان کر سکتا تھا تھوڑا بیان کیا. جب میرے غازی کا 4 شعبان نزول ہوا ہے نا تو میری شہزادی نے غازی کو گود میں لے کر حسین و زینب کے اوپر سے وار دیا.
پوری زندگی بی بی نے 4 شعبان سے لے کر غازی کی صرف تربیت یہ کی کہ تو فدائے حسین ہے، اور ہمیشہ آقا مولا، اس کے علاوہ غازی نے کبھی غازی سرکار نے مولا حسین کو بھائی نہیں کہا۔ آخری سانس میں جب پہلی مرتبہ آواز دے کر بلایا ہے تو مولا سے اس وقت بے دست سخی نے میرے غازی نے ارشاد فرمایا، مولا مجھے معاف کرنا، میں آپ کو اس وقت بھی زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ ہوتے، جب آیا تھا دنیا میں تو آپ کی زیارت کی تھی، جب جا رہا ہوں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مولا اگر زحمت نہ ہو تو اس غلام کی آنکھوں سے خون صاف کر دیجئے تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں۔ جب قافلہ مدینے واپس پہنچا ہے اور منال نے ندا دی ہے کہ اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اس کا نام اب واپس یثرب رکھ دو، کیونکہ حسین مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، عباس مارے گئے، تو عباس کی ماں شہزادی ام البنین اپنے بیٹے کے ساتھ اور عصا کا سہارا لے کر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں وارد ہوتی ہیں اور منہال سے سوال کرتی ہے، منہال تو نے کیا کہا، کون سا حسین مارا گیا؟ منہال سامنے سے فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کا چین حسین، علی کا نور عین حسین، نبی کا دوش کا سوار حسین مارا گیا، نبی کا نواسہ مارا گیا، قتل کر دیا گیا۔ تو بی بی نے کہا منہال میں مان نہیں سکتی، حسین مارا گیا، حسین مارے گئے۔ اب یہ سوال جو تھا نا، یہ منہال سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن عباس کی ماں جانتی تھی وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ منہال ایسا کیسے ہو سکتا ہے، منہال کیا ہوا؟ جب منہال نے مصائب کربلا پڑھنا شروع کرے تو بی بی کو جلال آیا۔ عباس کی ماں نے ایک لہجے میں کہا، میں عباس کی ماں ہوں منہال، مجھے بتا کربلا میں کیا ہوا؟ تو منہال نے ارشاد فرمایا، بی بی خیام جل گئے، بی بی زینب کی ردا لٹ گئی، بی بی سکینہ کو تماچے پڑ گئے، بی بی تیش میں آتی گئی۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی۔ کہا آپ عباس کی مائیں، منال 10 بستہ ہاتھ جوڑ کر، اور یہ میری بی بی زینب سلام اللہ علیہ کھڑی تھی وہاں اس دربار میں مولا امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں۔ بی بی نے کہا اے ماں ام البنین، آپ کے عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ بی بی کو جب یہ پتا چلا کہ عباس کے سر پہ گرج لگا ہے تو اس کا وار میرا غازی کیسے نہیں روک سکا، تو ایک ماں کے لیے بڑا تکلیف دہ جملہ تھا۔ بی بی نے کہا میرا غازی تو ایک ہاتھ سے بھی وار روک سکتا ہے، میں اپنے غازی کو جانتی ہوں، منہال تو میرا غازی نہیں جانتا۔ جب منہال نے کہا نا بی بی دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، تو ماں تھی بس اتنا کہا ارے حسین پہ میرے 4 بیٹے فدا، لیکن منہال صرف اتنا بتا دے جب میرا غازی کوئی شہسوار زین سے زمین پر آتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ میں غازی کی ماں کی حیثیت سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، جب میرا غازی زین سے زمین پر آیا تو کیا میرے غازی کا ماتھا پہلے زمین کو لگا یا سینہ؟ اجرکم اللہ، تم غازی کی ماں کے لیے پرسہ دو گے، جناب زہرا تمہیں اس کا اجر دیں گی۔ غازی وہ ہے جس کا نام بھی سیدہ رکھ کے گئی ہے، جس کا کرتا سیدہ سی کر گئی ہے۔ بس میں نے سارا مقتل چھوڑ دیا، سارے مصائب چھوڑے میری شہزادی کے۔ جب امام محمد باقر کے ساتھ پہلی مرتبہ زوار امام حسین کا شرف ملا، میری شہزادی آئی ہیں تو جو در ام البنین ہے، قبلہ آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں یہاں کی تمام تاریخ، در ام البنین پہ پتہ چلتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ بیٹا کیا قبر آ گئی ہے؟ مولا نے کہا ہاں آپ کے بیٹے کی قبر آ گئی۔ بی بی نے فرمایا کیا میرے بیٹے حسین کی قبر آ گئی ہے؟ اور جب تک یہاں نہیں آئی تھی 4 قبریں بقیہ میں بناتی تھی اپنے بیٹوں کی، اور کہتی تھی میں تمہیں نہیں رہوں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے، اور پھر ایک قبر بناتی تھی اور کہتی تھی ہائے حسین کیا آپ کی ماں زندہ نہیں ہے، میں آپ پہ رہوں گی۔ جب یہاں وارد ہوئی میری شہزادی، امام محمد باقر نے ارشاد فرمایا نہیں یہ آپ کے بیٹے عباس کی قبر ہے۔ کہا مجھے نظر نہیں آتا لیکن مجھے پہلے میرے حسین کی قبر پہ جانا ہے۔ پہلے اب عبداللہ الحسین کی قبر پہ آئی ہے، وفادار کی وفادار ماں، پرسہ دیا، گریہ کیا۔ اس کے بعد جب اپنے بیٹے کی قبر پر پہنچی، حضرت باقر علیہ السلام نے، میرے مولا باقر نے جب بٹھا دیا، کہا یہ آپ کے بیٹے کی قبر ہے، نظر آتا نہیں تھا۔ ام البنین کہتے اس کو ہے کہ جس کے لیے میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نور چشم عربی میں بیٹے کو بھی کہتے ہیں اور آنکھ کی بینائی کو بھی کہتے ہیں۔ چھٹے امام سلام کرتے ہیں میری شہزادی کو اور کہتے ہیں سلام ہو اس مستورہ پر جس نے اپنے دونوں نور چشم ہمارے جد حسین پر قربان کر دیے۔ جیسے ہی قبر مولا ابوالفضل عباس پہ میری شہزادی تشریف فرما ہوئی، ہاتھ رکھنا شروع کرا، بی بی کے ہاتھ لرزے، کہا باقر یہ اصغر کی قبر پر بٹھا دیا۔ حضرت باقر نے، مولا باقر فرماتے نہیں یہ آپ کے عباس کی قبر ہے۔ بی بی نے اپنا ابا کا دامن عباس کی قبر پر ڈالا اور میری شہزادی نے کہا ارے میرے عباس تجھے کس کی نظر لگ گئی، ارے تو میرے اصغر سے بھی چھوٹا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیشہ معارف اہل بیت کو زمانے میں عام فرماتے رہیں. بار بار کربلائے مولا پہ مولا کی بارگاہ میں مقبول دیارات نصیب ہوں. جی خدمت میں پہنچتے ہیں جناب سید محسن رضا نقوی صاحب فرام راولپنڈی. بسم اللہ عنایت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. کرتا ہے ماتم بقیہ مادر عباس کا، کرتا ہے ماتم بقیہ مادر عباس کا، کرتا ہے ماتم بقیہ مادر عباس کا، رنج و غم کرتی ہے دنیا مادر عباس کا، رنج و غم کرتی ہے دنیا مادر عباس کا. زینب و کلثوم کی آہو فغاں رکتی نہیں، زینب و کلثوم کی آہو فغاں رکتی نہیں، کم نہیں غم دل سے ہوتا مادر عباس کا، کم نہیں غم دل سے ہوتا مادر عباس کا. روتے ہیں سارے ہی گھر کے بیٹے ساری بیٹیاں، روتے ہیں سارے ہی گھر کے بیٹے ساری بیٹیاں، بارہا دیکھا ہے چہرہ مادر عباس کا، بارہا دیکھا ہے چہرہ مادر عباس کا. گریا کرتی ہی رہی زہرا کے بیٹے پر صدا، گریا کرتی ہی رہی زہرا کے بیٹے پر صدا، گریا سنتا تھا مدینہ مادر عباس کا، گریا سنتا تھا مدینہ مادر عباس کا. آج ہر گھر میں ہے پرساداریو نوحہ گری، آج ہر گھر میں ہے پرساداریو نوحہ گری، گونجتا ہے آج نوحہ مادر عباس کا، گونجتا ہے آج نوحہ مادر عباس کا. خود علم بھی با وفا ہے، با وفا عباس کا، خود علم بھی با وفا ہے، با وفا عباس کا، کرتا ہے پرچم بھی گریا با وفا عباس کا، کرتا ہے پرچم بھی گریا مادر عباس کا. لکھے نوحہ رو رہا ہے یہ قلم رضوان کا، لکھے نوحہ رو رہا ہے یہ قلم رضوان کا، دیتا ہے غازی کو پرسا مادر عباس کا،
دیتا ہے غازی کو پرسا مادر عباس کا کرتا ہے ماتم بقیہ مادر عباس کا رنج و غم کرتی ہے دنیا مادر عباس کا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد عجل فرجہم. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. 2 منٹس اور ہیں، اگر 2 بول اور مولا امام حسین علیہ السلام کے سنا دیں. بسم اللہ. ایک بھی زہرا سلام علیہ کا اگر آپ دے تو میں کلام پیش کر دیتا 2 ہوں. منٹس ہیں. جی بالکل 2 منٹ. بسم اللہ. زہرا تیری تربت کا جو پوشیدہ نشان ہے زہرا تیری تربت کا جو پوشیدہ نشان ہے حیدر کی غریبی کے مصائب کا بیان ہے حیدر کی غریبی کے مصائب کا بیان ہے در گرنے سے عیبی بھی شکستہ ہے جو پہلو در گرنے سے عیبی بھی شکستہ ہے جو پہلو محسن کی شہادت کا وہی واضح نشان ہے محسن کی شہادت کا وہی واضح نشان ہے زہرا تیری تربت کا جو پوشیدہ نشان ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جناب سید محسن رضا نقوی صاحب فرام راول پنڈی خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. بہت پیارے کلام مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائے. مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. شب جمعہ مولا کی بارگاہ میں مولا عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیا. مولا آپ کو اجر خیر عطا فرمائے اور ہمیشہ ذاکرین میں شمار رکھیں. اور میں شکر گزار ہوں جناب ذاکر و خطیب اہل بیت علیہ السلام اون عباس زیدی صاحب فرام کراچی کا. آپ نے بی بی کے مصائب پڑھے ہیں. مولا عباس علمدار علیہ السلام آپ کو اجر عطا فرمائے. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. پروگرام کا آخری وقت آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں. ان کے ظہور کی دعا ان کی تسلی دل کے لیے. اللہم عجل ولیک الفرج. Say